سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اسے مل کے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا۔ اس ملک سے ذات اور پات کا فرق مٹائیں گے، سویا ہے جن کا ضمیر ہم مل کے جگائیں گے۔ اس ملک سے ذات اور پات کا فرق مٹائیں گے، سویا ہے جن کا ضمیر ہم مل کے جگائیں گے۔ صادق یہ اچھی بات دنیا کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اسے مل کے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا اب سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اسے مل کے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا۔ جی میں ڈیوڈ سالک پیس جنی ٹی وی کے ساتھ اور میرے ساتھ جناب جے سالک صاحب۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہم شارٹ رکھیں گے، چھوٹا رکھیں گے، اور صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ سالک صاحب کا جو پاکستان کا پروگرام جنوری میں ہے اس پہ جو روشنی ڈالنا چاہیں، اگر وہ اس پہ کیسے پلان کریں گے، کیوں کریں گے اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سالک صاحب یہاں پہ تقریباً اب تیسرا سال ہے یہاں پہ، اور ہمیشہ یہ آتے رہے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے سال یہ آتے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی یہاں پہ موومنٹ کرتے ہیں۔ بلکہ جو سب سے بڑی ایک جو موومنٹ کی تھی انہوں نے، وہ قرآن پاک کے خلاف جو لوگوں نے کارٹون نکالے تھے، اس پہ انہوں نے نیو یارک پہ آدھی یہ چلائی تھی یونائیٹڈ نیشن کے باہر، تو وہ بھی ایک احتجاج کیا تھا جو کہ پچھلی بار جب آئے تھے جب کہتا، تو جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنے پروگرام، اپنے احتجاج اور اپنے کوئی نہ کوئی ایسے چیزیں کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایک پذیرائی ملتی ہے، ایک توجہ ملتی ہے۔ تو سالک صاحب آپ کا یہ جو دورہ تھا امریکہ کا، کہ 3 سال کا ایک لانگ ایک آپ اسٹے تھا آپ کا، تو ہمیشہ آپ کے اسٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں آپ نے کیا پایا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا جب آپ پاکستان میں جا کے اپنے مشن پہ دوبارہ، مشن تو آپ ابھی یہاں سے بھی کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے مجھے یعنی صحت مند رکھا اور اپنے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہمیشہ دیا ہے۔ بات یہ کہ جو پچھلی دفعہ جو آروی وین کی بات کی تھی، ایکچولی وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے اوپر جو فلم بنی تھی، اور اس پر ہم نے اس لیے احتجاج کیا تھا ہم نے کہ اگر یعنی جو مائنورٹی، جو مسلم مائنورٹی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ہالینڈ میں، جرمن میں، تو ہم ان کو ایک انٹرنیشنلی اپنے دفاع کے لیے پاکستان کے مسیحوں کے جو ایشوز ہیں ان کی بقا کے لیے ان کے ساتھ سولیڈیٹی اس لیے کی تھی تاکہ کل کو ہمیں ان کی ڈیفینیٹ ضرورت ہے۔ جب تک آپ دوسروں کے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسے تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ تو یہ ہم نے جب احتجاج کیا تھا آروی وین، حالانکہ بڑا ٹیپیکل وہ بڑا مشکل یعنی احتجاج تھا، کیونکہ وہ آروی وین کو پورے 2 ماہ تک چکر لگانے مین ہیٹن کے اور پھر یادداشت دینی، تو یو این او نے کہا تھا کہ پہلے یعنی جو ہو ورلڈ مائنورٹی رائٹس کی طرف سے پہلے تم یادداشت دینے کے لیے آئے، کسی پاکستانی نے، امریکن نے، کسی نے یادداشت یہاں یونائیٹڈ نیشن میں جمع نہیں کروائی، کسی ملک سے نہیں کروائی۔ بڑا مجھے اس وقت یعنی بڑا احتجاج یعنی افسوس ہوا کہ 20 لاکھ مسلمان یہاں رہتے ہیں لیکن کسی نے یادداشت نہیں دی تھی۔ لیکن مجھے
کیونکہ اپنے کام کو میں نے مائنورٹی کی آواز بلند کرنی تھی، اس لیے ہم نے اپنی مائنورٹی کی آواز بلند کر کے ہم نے اپنے کاز کو پروموٹ کیا۔ تو آپ کیونکہ ورلڈ مائنورٹی الائنس کے ایک فاؤنڈر ہیں، چیئرمین ہیں، اس کے آپ نے تقریباً 1980 میں اس کو پہلا پروگرام کیا تھا، اس سے پہلے سٹارٹ کی تھی، لیکن یہ اس وقت جب میں نے ورلڈ مائنورٹی الائنس کا تصور سوچا تھا کہ اگر میں پاکستان میں آج میں اگر مسیحیوں کو اکٹھا بھی کر لیتا ہوں، چلے اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، اس میں سکھ بھی آ جاتے ہیں، تو اگر میں سب کو آرگنائز کر لوں تو کیا ہم اپنا طاقت کا مظاہرہ جو ہے، طاقت کے مظاہرے سے ہم کچھ آئین سازی کروا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ تھا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم فساد کی طرف چلے جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مائنورٹی اور میجورٹی کا فساد ہو جائے، کیونکہ ابھی مائنورٹی ہماری کمزور ہے، لیکن ہندوستان میں آپ نے دیکھا 2500 کے قریب فسادات ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر 8 اخباروں مسلمانوں کی 8 اخباریں نیشنل لیول کی، ٹیلی ویژن بھی آج کل بہت ہے۔ اس لیے مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنی کرسچن کمیونٹی جو کہ ویک ہے، کمزور ہے، پروفیشنلی بھی کمزور ہے، فائنینشلی بھی کمزور ہے، ہم اسے کس طریقے سے اپنے بچوں کو وہ شیلٹر کے نیچے دے سکتے۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ سوچا تھا کہ ہم دنیا کی مائنورٹی کو آرگنائز کریں، کیونکہ مسلمان جو ہے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور اسی طرح ہم تو پوری دنیا کی مسلمان کمیونٹی کی جو مائنورٹی ان کو اپنے ساتھ ملا کے، اور وہاں کی جو میجورٹی ہے پاکستان کی، انہیں سمجھانے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی ان کے برین کو، مائنڈ جو ان کا بنا ہوا ہے، ان کو چینج کرنے کے لیے ہم اپنے باہر کی مسلمان مائنورٹی سے ان کو پریشر بلڈ کریں۔ تو صالح صاحب، یہ جو 3 سال کا آپ کا جو یہ ٹرپ تھا یونائیٹڈ اسٹیٹ کا، اس میں آپ وہ مائنورٹی جو کہ یہاں پہ مائنورٹی ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں آپ ہمیشہ اس کام میں تو آپ نے ہمیشہ آگے پہل کی۔ ہم نے یہاں پر رہ کے اپنی یہاں کے مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے بھی، لیڈرشپ سے بھی رابطے رہے ہیں میرے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے واشنگٹن میں ہم نے پریس شو، پریس کلب میں، جس میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ آیا تھا، 7,000 ڈالر خرچ ہونے پریس کلب میں، اور کوئی فنکشن آج تک پریس کلب میں کسی نے اپنا پریس شو نہیں لگائے۔ بہت سارے امریکہ میں شو لگے ہوں گے، کوئی گلوکاروں کے شو لگے ہوں گے، کوئی ایکٹروں کے شو لگے ہوں گے، لیکن کسی کارکردگی پر کسی کامریڈ نے اپنا کارکردگی دکھانے کے لیے گوروں کو اپنا وہ نہیں، امریکنز کو۔ جی، اس پہ میں آپ کو کاٹتا چلوں، سوری، یہ اس وقت سکرین پہ بھی چل رہا ہے، یہ جو صرف ایک تصویر ہے، ایسے ہمارے پاس ہزاروں تصویریں ہیں، تو یہ وہ 500 کٹنگز تھیں، اسٹیٹمنٹ تھی، انگلش اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اردو اس لیے شامل نہیں کی ہوئی کہ یہ انگلش جو ہے، یہ ان کے ہم نے اگر نوج کی خبر ہے نا، اگر دی نیوز میں یا ڈان میں یا جیسی انگلش اخباروں کی، تو ہم نے نوج کی خبر کو بڑا 2 فٹ کروایا، اور 2 فٹ کے بینر بنوائے جو کہ 6 فٹ لمبے تھے، اور جن پر تقریباً 4,000 ڈالر ان پر خرچ آیا، تب جا کے یہ شو جو ہے لگا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پریس کلب کی جو فیس ہے تقریباً 3,000 ڈالر جو فیس، اور جو بہرحال آپ کے جو چاہنے والے ہیں، مقصد یہ کہ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی وہ لیکن ہم یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں پریس شو سے مراد یہ کہ ہم نے جو بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتے رہی اور ہم نے پروٹیسٹ کیے، یہ نہیں کہ ہم نے صرف ہم نے ہر جگہ پر جہاں بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، چیچنیا ہو، بوزنیا ہو، کشمیر ہو، یوگنڈا، فلپائن ہو، برما ہو، جہاں بھی، لیکن اس میں مائنورٹی کی اصل بات تو یہ کہ مائنورٹی کو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو بینیفٹ، آج اگر میں ایک اور بات سن لیجئے کہ اگر میں 45 سال میں کبھی غور کریں میرے کتنے مخالف ہوں گے، جب میں الیکشن لڑا تھا تو 30 کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، 30 مالدار بھی ہوں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی ہوں گے، بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی تھے، لیکن میں 4 دفعہ ان کو بغیر وسائل کے اگر ہرایا، تو اس کا مطلب ابھی بھی وہ جو 29 لوگوں کے جو فالوور ہیں، ان کے جو ماننے والے، ان کے عزیز ہیں، ان کے رشتہ دار، وہ شاید آج بھی وہ مجھے نہ مانتے ہوں،
کیونکہ وہ اپنے یعنی وہ مطلب ان کے مطلب ہے کہ بہت سارے جو 30 کینڈیڈیٹس کے، تو اس لیے میرے مطلب یہ نہیں کہ مجھے راستہ بڑا کھلا مل گیا تھا، میری مخالفتیں بہت تھی، آج بھی بڑے یعنی ہم خیال سارے نہیں ہو سکتے، میرے یعنی ہم خیال سارے نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہم خیال ہیں ہم ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور جو نہیں ہم خیال ان کے لیے یعنی ہم یہی کہتے ہوتے تھے، بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، گھر گھر میں۔ یہ پیغام کیا، انجیل کیا ہے؟ انجیل کا پیغام کیا؟ یہ محبتوں کا پیغام ہے۔ محبتوں کا پیغام کیا ہے؟ کہ یعنی محبتوں کا پیغام، ہم پرنس آف پیس کے ماننے والے ہیں، ہمیں پاکستان کے نظریے کو چینج کرنا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ اس وقت لوٹ مار، سیاست کا دوسرا لفظ ہے لوٹ مار۔ ہم نے یہ جو مطلب ہے کہ نظریہ، اپنا نظریہ بتانا ہے کہ ہمارا نظریہ لوٹ مار نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت جو ہم نے 13 سال جو سپریم کورٹ میں کیس لڑا ہے، اب اس پر امپلیمنٹیشن کیسے؟ اور وہ کیس جو ہے واحد آپ کا ایک پٹیشن آپ کی ہے الیکشنوں جو سلیکشنوں کے خلاف۔ ہاں، نہیں کسی اور کسی، حالانکہ کتنے وکلا ہیں مسیحوں کے، کسی نے سپریم کورٹ میں 226 آرٹیکل کی جو وائلیشن ہے اس پر نہ انہوں نے اس پر کی، نہ 18ویں ترمیم میں، جی 18ویں ترمیم میں کسی مسیحی یعنی کسی مسیحی لیڈر کی یا کسی پولیٹیشین کے علاوہ کسی وکلا کی، کسی بشپ کی، کسی کی درخواست، ایک ہی درخواست تھی، یعنی 226 آرٹیکل پر، یعنی یہ جو مطلب ہے کہ یہ سلیکشن سسٹم ہے، اسے بھی ہم نے چیلنج کیا۔ اور وہ کتنے سال چلا آپ کا کیس؟ وہ 13 سال کے بعد 5 اگست 2015 میں جا کے فیصلہ یعنی ہمارے حق میں ہوا، جو کہ فل بینچ نے دیا۔ اب امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں آرگنائز کرنا، اب آرگنائز کرنے کے لیے اب میں پاکستان آتا ہوں، میں اسلام آباد میں آتا ہوں۔ اسلام آباد کے بعد مجھے 4 صوبوں میں جانا ہے۔ 4 صوبوں میں جانے کے لیے ایک منٹ سالی صاحب، ہم اسلام آباد جانے سے پہلے اب وہ جو 3 سال کا عرصہ آپ نے امریکہ میں جو گزارا ہے، اس میں کیا کیا اچیومنٹ، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ یہ ہو کہ ہم انٹرنیشنلی اپنے جو یعنی یہاں پر مسلم دوست ہیں انہیں آرگنائز کیا، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر پیس جرنی ٹی وی ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے۔ اور سالی صاحب آپ کی جو کتاب ہے پیس جرنی کتاب یہ عرصے میں پیس جرنی جو ہے نیو یارک پبلشر نے چھاپی ہے، اور اس کا افتتاح بھی کرنا ہے، اس سے بھی ہم نے یعنی ارننگ کرنی ہے، لیکن سیل کے علاوہ وہ اس کا جو ایک ہمارے پاس ایک صنعت ہے یہاں پر، جو ہم بڑے بڑے جو امریکنز کانگریس مین ہیں یا امریکنز یہاں پر یعنی ہیومن رائٹ کے ادارے ہیں یا یعنی ان کو یہ کتاب جو بطور صنعت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے 100 کتابوں میں سے چن کے نیو یارک پبلشنگ کمپنی جو ہے پیج پبلشنگ، انہوں نے پھر آپ کو لیٹر بھیجا مجھے 6000 کتابوں میں سے لیٹر بھیجا کہ آپ کی کتاب ہم پبلش کریں گے میں، اس کے اوپر پھر میں نے جا کے اس کو ایگریمنٹ کیا، پھر آپ کو کہا کہ اب آگے جو ہے وہ میں یہاں آیا اور آ کے پھر اس کو یعنی پرنٹنگ کے مراحل میں اب کتاب جو ہے وہ امیزون پر بھی ہے، پیس جرنی جوری سالک ڈالیں تو وہ امیزون پر بھی۔ 3 سال میں پہلی آپ کی کتاب اور دوسری آپ کا ٹی وی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت ملک میں سے مذہبی یعنی سیٹلائٹ پر جو مذہبی چینل ہیں جی یعنی پیرا میں وہ بے شک نہیں ہے، لیکن سیٹلائٹ پر وہ ہیں۔ اب اس وقت تک آپ کی واشنگٹن پریس کلب میں جو آپ کی پریس شو ہوا ہے وہ بہت بڑا تو 3 آپ کے بڑے جو ہے آپ نے یہاں پہ بڑی اپنی بات منوا کے اپنا ایک نہیں، اور یہاں سے جو موومنٹ ہر ویک ہم جو یعنی اپنا یعنی سپیچز کرتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ جا رہا ہے لوگوں میں، کمپٹیشن بڑھا ہے۔ یہ کمپٹیشن کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ 1 سال پہلے بھی تو لوگ تھے نا یہاں پر، امریکہ میں بھی تھے، کینیڈا میں تھے، دنیا میں تھے۔ ہما کو کیس 1 سال پہلے کا ہے، لیکن 1 سال کے بعد ہماری موومنٹ ہوئی ہے، وہ اس کے بعد آرزو کرتے ہیں۔ میں ہزاروں لوگوں سے میں رابطے میں ہوں، ہزاروں لوگوں سے فون کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو میں فون اٹھاتا ہوں، تو یہ
हालांकि बड़े मुखालिफ होंगे। तो आप वहां यहाँ पे रह के भी कनेक्टेड वहीं पे हैं? वहीं से गाँव से आप और मैं वहीं से- समझता हूं कि मैं कोरोना में यहाँ रहा हूं, मुझे आसानी ये होगी कि मैं वहां अगर इस्लामाबाद में होता, एक तो मेरे पास वसाइल नहीं थे और लोगों ने डिमांड होनी थी, मैं जाया हो जाना था क्योंकि मैंने लोगों के बार वक्त कोई मदद नहीं करनी। लेकिन अमेरिका में रह के मैं उनको बता सकता था कि मैं तो खुद विजिट पर आया हुआ और मेरे पास वसाइल नहीं। लोगों ने काफी हद तक जो है इस बात को रियलाइज किया। अब ये है कि हम बड़े बड़े ज़ेन जो ब्रेन हैं, हमारे बड़े बड़े अच्छे ज़ेन हैं, यानी जो कि यानी पॉलिटिकल ज़ेन हैं, यानी बिशप साहबान में बड़े बड़े अच्छे ज़ेन है। यानी जहां तक मैं नाम उनका जिक्र लेना, मैं समझता हूं कि वो उन्होंने मुझे ब्लाइंड फेथ करते हुए, मुझ पर यकीन रखते हुए, ईमान तो उनका खुदावंद पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि सालक भाई यानी अपना बिशप यानी अपना जेम्स जॉन पॉल ने, जो कि कराची में बिशप है, 32 चर्च का उनके कराची में है, उसके अलावा उनके पास 104 चर्च हैं, उसके अलावा वो गुजरात में बाइबल स्कूल भी, कॉलेज भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सारी टीम जो है वो आपके डिस्पोजल पर है, हम आपकी मूवमेंट में आप आए, हम आपकी इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार करें। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ये जो पीस जर्नी टीवी है इसको सैटेलाइट पर, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में यानी सैटेलाइट पर, क्योंकि इस वक्त जो है यानी सैटेलाइट पर अगर जाने से ये होगा कि जहां पर बहुत सारे मजहबी जो यानी टीवी है, मजहबी टीवी अपनी जगह पर वो मजहबी तबलीग करें, वो अपनी जगह पर रहें, लेकिन हमें जो हमारी ये जद्दोजहद है वो ये है कि जब इब्ने आदम तख्ते अदालत पर आएगा तो हमसे क्या पूछेगा? मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। उस वक्त बथेरे कहेंगे कि आए खुदावंद आए। ये 25 बाप के ऊपर मैं भी एक इवेंजलिस्ट हूं। मैंने सारी जिंदगी यानी जो मैं बेघर, कच्ची बादियां जो है ये बेघरों में आती हैं, मैं बेरोजगार था। आप बेरोजगार लोगों की खिदमत कर सकते हैं? तो हमने वो 6 काम, यानी जो लोग नाजायज लोगों, जायज हों या नाजायज हों, जो जेलों में थे, उनकी हमने हम उनके यानी हकूक के लिए उनके वसाइल पैदा करते रहे। तो ये हमारे भी वही काम है एवेंजलिस्टों। लेकिन एवेंजलिस्टों ने क्योंकि उनका नेटवर्क बन गया किसी पॉलिटिशियन का, यानी पॉलिटिशियन कौन से हैं? कोई पीपल्स पार्टी में क्या हुआ, कोई नून में है, कोई काफ में है, कोई लाम में है, कोई शीन। मसीह कौम के साथ अगर जैसा खड़ा हुआ है तो 45 साल में इतनी इज्जत, कभी गौर करें, सोचे कि 45 साल में डेविड जी। तो सारी मेरा क्वेश्चन भी इसी तरफ आता कि आप 70 साल की उम्र में अमेरिका के एक दूसरा, ये आपका मेरे ख्याल 16वां विजिट होगा जो विजिट में आता है। अब आपकी 73 साल की उम्र, यानी कि आप उस एज में हो जहां पे लाखों जो है लीडर जो रिटायर हो चुके थे, तो आपको अभी तक वही जो नामो निशान भी नहीं उनका। मेरे ख्याल वो खुदा को भी प्यारे हो गए। प्यारे होने के बाद ये नहीं होता, वो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो प्यारे हो गए उनको लोग याद नहीं करते। यानी लोग जो है वो जाने के बाद भी लोग याद करते, अगर तारीखें रह जाती, हिस्ट्रियां रह जाती हैं। जी। तो ये 73 साल, अब आप एक 73 साल में और जोश वही है। 45 साल रेगुलर 24 आवर। अब बहुत सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं बस्तियों में, गलियों में, आप याद करें, अगर आपकी 40 साल उम्र है, याद करें अगर कि मैं यानी आप छोटे से थे, जो गली गली में हम घूमते रहे, यानी हर गली में कहते रहे कि यानी भूले भटकों को राह पर लाएंगे। बहुत मेरे मुखालिफ होंगे रहे। ये मुखालफत जो है ये तो तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम तुझे बाद मुखालिफ से ना डर आए काप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो आज कंपटीशन पैदा हुआ, उठे कुछ करें। अब ये नहीं कि जे सारे ने कुछ नहीं किया ना सी, अगर नहीं कुछ किया तो लोग क्यों प्यार करते? वो लोगों को पूछे, लोगों को समझाएं। लोग इसलिए प्यार करते कि मैं ये कहता हूं एक ही जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं। अच्छा, अब मुझे आगे ऑर्गेनाइज करना है, एक पार्टी में ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। जी। तो सारी सब सिर्फ एक मिशन क्या है अगर जा रहे हैं, अब एक पहला काम क्या है और उस काम के से साथ जुड़े हुए सारे मसाइल जो हैं। मैं तो ये समझता हूं कि जाने से पहले मैं ये सैटेलाइट पर पीस टीवी को
کوشش کروں. بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی والنٹری خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, پولیٹیکل نیوزی لینڈ میں, جو کرسچن جو کہتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے, مینورٹی کہتے ہیں نہیں میجورٹی بھی ہمارے ساتھ دے. نہیں, میرا مطلب ہے جو ٹی وی ہے وہ اس کا مقصد کیا ہو؟ مقصد وہی ہے جو ٹی وی تو بہت سارے ہیں. نہیں, ٹی وی بہت سارے اس قسم کا جو ہمارا فلسفہ ہے, پر کوئی بھی یعنی نیشنلزم کو پروموٹ کرنا. اوکے, پاکستان کی نیشنلزم, جب تک نیشنلزم, یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے, نون ہے, کاف ہے, یہ نیشنلزم چھوڑ کے یہ ذاتوں میں چلے گی ہے, ذات پات, یہ ایک نیشنل صوبوں میں چلے گی, زبانوں میں چلے گی ہے, یعنی اپنی یعنی کلچر میں چلے گی, اور اپنی ایک پارٹیوں میں چلے گی. یعنی جو قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ ایک قوم کا تصور تھا, قوم بننا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ کرسچنوں کا یعنی کوئی یعنی اب تین یعنی کم از کم ہزاروں تھانے ہوں گے, پولیس اسٹیشن ہوں گے, کہیں نہ کہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب مسیحوں کے لیے ایک واقعہ ہو جائے, ان کے لیے یعنی مطلب ہے کہ ان کے لیے وہی ایشو ہوتا ہے. حالانکہ اس کے لیے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے کہ ضرورت پیش نہ آئے. یہ جو اپنا ہوا ہے کیس آرزو راجا کا, اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ قانون سازی ہوئی تھی. جی, تو صالح صاحب یہی میں پوچھنے لگا, مجھے ایک کویشچن تھا آیا کہ اب صالح صاحب کر رہے ہیں لیکن آئیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈر ایج لڑکیوں اس پہ دوبارہ بات کریں. میں کہا صالح صاحب تو اسمبلی میں بے نظیری کے ٹائم پہ 24 سال سے کر رہا, اب تو امپلیمنٹیشن ہو گیا سندھ میں, باقی صوبوں میں بھی. یہ آپ نے آلریڈی پاس, یہ آج ہزاروں یعنی مطلب ہزاروں بچیاں ایسے وہ ہوتی ہیں, لیکن یہ قانون سازی جو ہوئی ہے سندھ نے کی ہے, وہ پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں ہوئی. یہ بے نظیر بھٹو کو جب 24 سال پہلے کہا تھا 3 ایشو ہیں جو مسیح قوم کو زیادہ ڈیمیج کر رہے تھے, باقی بڑے ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ تھا کہ یعنی چھوت اور نفرت اور تعصب تھا جی ہوٹلوں میں, یعنی یہاں تک کہ یعنی کھانے سے پہلے مطلع کریں. پھر حماموں میں لکھا تھا, نہانے والے جو حمام حجامتیں کرنے والے, اور آپ خود گئے تھے ان جگہوں. ہاں, وہاں لکھا ہوا تھا غیر مسلموں کا نہانا منع ہے. ایک یہ چھوت کا خاتمے کے لیے میں نے ڈیمانڈ کی تھی. دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ جو رات کو تفتیش کے چکر میں پولیس والے خواتین کو اٹھا کے لے آتے ہیں مرد تھانوں میں, کیونکہ اس ٹائم صرف ایک ہی اب پھر اس کے بعد یہ ڈیمانڈ پر وہ تھانے بنے ہوئے ہیں. تیسرا میرا تھا یہ چھوٹی بچیوں کا, یعنی بلکہ اس میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو شادی شدہ میاں بیوی جو ہے وہ مذہب بلکہ اپنا نکاح کر رہے تھے, وہ بھی جرم ہے, اس کا 7 سال سزا ہے. اس پر قانون سازی ہوئی ہے, فیصلے آ چکے اس پر. اب ڈٹ جائیں. یہ جو لڑکا مسلمان یعنی ہو جاتے ہیں اور نکاح کر کے کہتے ہیں جی ہمارا مسلمان ہو گیا, وہ جرم ہے. وہ ان کو مطلب ہے کہ ان کو فوری طور پر نکاح کر ہی نہیں سکے. اس لیے یہ جو یہ راجا آرزو کا کیس ہے, قانون سازی ہوئی ہے تو پھر جا کے یہ عمل کورٹ کر رہا ہے. اور یہ کورٹ, میں نے کیا کہا تھا اس وقت, میں نے اس وقت یہی کہا تھا اپنے نثار کھوڑو صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یعنی 27 تاریخ کو کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کسی وزیر کو, منسٹر صاحبہ کو یا صاحب کو بھیجے. تو انہوں نے 27 کو رات کو 10 بجے بات ہوئی تھی, انہوں نے 28 کو شائلہ رضا صاحبہ کو وہاں بھیجا. اس کے بعد ہے وہ ساری جو تھی نا مشینری وہ اس میں یعنی پھر اس کے بعد جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی بنگلہ دیش جانا, آپ دیکھیں تبدیلی کیسے آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جب یعنی کوئی موومنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو لوگ پیپلز پارٹی اور نون اور کاف اور گاف اور لیم یہ ایم پی ایم این اے کی سیٹیں لینی چھوڑ دیں, تب جا کے آپ کی قانون. جب تک آپ جمہوری طریقوں سے انتخاب میں نہیں آئیں گے, آپ کی کیا عزت ہے؟ آپ کی عزت ہے جو ابھی اس وقت ذرا غور کرے. یعنی اپنا یعنی جو پی ٹی آئی کی ایم این اے, کیا ان کی رسپیکٹ ہے لوگوں میں؟ کیا یعنی مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایم این اے اس کی عزت ہے؟ کیا یعنی جو نون کے ایم این اے اس کی عزت ہے؟ ایم پی اے کی عزت ہے؟ مینورٹیز کی. یعنی آپ خود سوچیں
यानी गिरेबान में झांके, उनसे लोगों से अवार्ड लेना छोड़ दें, अब खुश होकर तस्वीरें खिंचाते हैं कि हमसे अवार्ड लिए। नहीं, अब तो वो भी नहीं, अब तो लोगों का ज़हन बदल गया है। अब तो लोग वजीरों के पास माइनॉरिटी का जो ह्यूमन राइट का वजीर है वो मुझे रिपोर्ट देता है कि सालिक साहब अब ये हो गया, अब ये कितनी बड़ी बात है। हमारा जो वो मिनिस्टर है बिल्कुल वो अपना उकाड़े वाला यानी अगस्टन, उसकी तो वो मैं किसी वक्त वो बार छोड़ दें इसकी बात, उसको पता ही नहीं है वो वहां गया, कब गया यानी जब शलरज़म के। चले सालिक साहब, ये तो हमारी कौम को, हमारी आवाम को, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, उन्हीं को ये वही खड़े होंगे, वही इनको मस्के लगाते हैं। हाँ, वही मस्के लगाते हैं जब फिर बात करते हैं जी हमारे इलेक्शन नहीं, हमारे ये नहीं है, तो आते हैं सिलेक्टेड, उनको तो आओ खुशामदीद करते हैं। नहीं, आप खड़े हो, जब तक आप अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे, आप दाना खाक में लेकर गुलजार होता है, मिटा दे अपनी सारे अगर कुछ मर्तबा एमपी एमएलए और मिनिस्टर सिलेक्टेड इस वक्त 27 साल से आ रहे, रिजाइन दें कि ये हमारी कौम के गद्दारी है। उठे कुछ करें, लेकिन मुझे पता है कि करेंगे। जब मैं सैटेलाइट की तरह आ रहा हूं कि ये सैटेलाइट पर आए, ताकि ये जो सारे लोग जो है वो हमारे पैगाम को जाए, वो सैटेलाइट के तौर पर, बल्कि बस्तियों में यदि प्रेशर बिल्ड करें, आप बराह रास्त हमसे लाइव भी ले सकते हैं। सारिक साहब, जो अब अगला जो एक वाहिद क्वेश्चन है वो सबको होगा और मुझे उसी पे, क्योंकि उससे हमारे पूरे जो मसाइल जुड़े हुए मसीह कौम के बड़े इसलिए हैं क्योंकि जितने इस वक्त इलेक्शन आपके हो नहीं रही, पिछले 27 साल से सिलेक्शन में आ रहे हैं, सिलेक्शन में ये लोग कौम के लीडर नहीं होते, कौम की आवाज नहीं होते, क्योंकि दोबारा इन्होंने वोट नहीं लेने। तो आपका सबसे जो पहला जो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, दो चीजें हैं जी। एक, हमें अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, एक किसी प्लेटफॉर्म, किसी झंडे के नीचे इकट्ठा करना है, सारी पाकिस्तानी झंडे के, हाँ, पाकिस्तानी झंडे के नीचे के लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक जगह इकट्ठा करना है। ये मेरे एक नेशनलिज्म बिल्ड करने के लिए, नेशनलिज्म की तरफ। दूसरा, हमें सैटेलाइट की तरफ, यानी हम अपने दोस्त, हम ख्याल जो है 20-25 लोग अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन से मिल गए तो ये कंपनी प्रोट हो सकती है। एक इस पे क्वेश्चन एक उठ रहा है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक झंडे के तले, वो झंडा पाकिस्तान झंडा के तले लेके आना है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी नाम अपने यानी अगर 1000 पप्पू बैठे हैं ना, यानी चाहे वो किसी रंग है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन जब बाप आवाज मारेगा ना पप्पू, तो वो अपने पप्पू को बुलाएगा, पप्पू कैसा। तो हम एक झंडा होगा पाकिस्तान का, लेकिन पहचान हमारी जो है वो अपने ही किसी नाम से होगी, झंडा वही होगा, क्योंकि झंडा तो वही है, झंडा तो बदल नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने झंडे ले आती है, उसकी बजाय हम पाकिस्तान के झंडे में नहीं, वो पाकिस्तान के झंडे की वो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीगल नहीं कर सकते, लेकिन झंडे से मुराद ये है कि झंडे गाड़ेंगे। ये झंडे जो है, ये टाट भी एक झंडा है, झंडा पहचान है। ये मैंने यानी जो टाट पहना हुआ है ये बताने के लिए कि टाट आप यानी, तो मेरा ख्याल है सालिक साहब, मेरा तो लाइव ही आपको मशवरा होगा कि आप टाट का ही झंडा बना लेते हैं। चले वो मतलब वो सारे जो वहां पर जो दानिशवर बैठेंगे, उसमें हमारे जो इस वक्त बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे यानी, अच्छा ये बड़ी बात है कि निश्तर पार्क में जो जलसा हुआ, का एक ही जलसा हिस्ट्री में हुआ है, वो जे सालिक ने वहां किया निश्तर पार्क में। और उसमें जो आज 104 चर्च के जो यानी मतलब एक बिशप साहब है, जेम्स जॉन पॉल साहब, उसमें उन्होंने नज़म पड़ी हुई है। और बल्कि जो हम पीटीवी जो हम गए थे वहां पर यानी एहतजाज किया था निश्तर पार्क के बाद पैदल, उसमें भी वो शामिल थे। तो साहब, ये तो हो गया आपका ट्रिप हो गया पाकिस्तान का, उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज करना है सबको, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसके अलावा हमने वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस को भी दुनिया में ऑर्गेनाइज करना है। आपके दो मकसद है, एक तो पाकिस्तान में अपनी सारे सबको ऑर्गेनाइज करना है,
नेशनलिज्म। और इनको जो पीछे से मेन कनेक्शन दिलवाना है वो वर्ल्ड मिनॉरिटी अलायंस की ही, वो मिनॉरिटी अलायंस, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह मिनॉरिटी है, हाँ, और स्पेशली पाकिस्तानी मिनॉरिटी, उनकी ब्लेसिंग पीछे होगी, उनका जो सपोर्ट होगी वो दिलानी है, उसके लिए फिर आपको पूरे वर्ल्ड के भी करने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करना है। तो आप इस वक्त जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने मोहल्लों में, अपने बाजारों में, अपने गलियों में, अपने शहरों में ये बता दें कि हमेशा हक सच की फतह है। आपने 45 साल में गौर करें कि इतनी इज्जत किसी को मिली है, इसलिए मिली है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा, मैं अपनी कौम के साथ, पार्टियों के साथ। यानी अगर मैं आज होता तो पार्टियों के लोगों में कितने लोगों की इज्जत हुई है इस वक्त? ये पार्टियां इज्जत नहीं देती, ये आपकी कौम आपको इज्जत देती है, आपकी कौम ने आपको इज्जत दी है। आज भी मुझे इज्जत दी है, मुझे मुबशरों ने इज्जत दी है, मुझे यानी वर्करों ने इज्जत दी है। वर्करों से बताया कि जो इलाकाई पॉलिटिशियन है, जिनको मैं लोकल पॉलिटिशियन कहता हूं, उन्होंने इज्जत दी है। आज भी आप हमेशा हर आवाज में आवाज अपनी लगाइए, चाहे वो वकीलों के लिए हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के लिए हो, चाहे बहाली के लिए हो, या यानी जर्नलिस्टों के यानी हकूक के लिए, फ्रीडम के लिए हो, कुरान पाक की यानी जहां भी राइट की पामाली है, आपकी पहचान के लिए हो, आपकी पहचान ये है कि आप प्रिंस ऑफ पीस के मानने वाले और हक सच पर आप लड़ने वाले हैं। ये नहीं देखना कि इसके नताज क्या निकलेंगे, नताज निकालने वाला यानी माली दा कम पर मशका पावे, मौला दा काम में फल लावे ना लावे, वो ही देने वाला है, उसी ने दिया, उसी ने लिया। इज्जत और जिल्लत सही खुदावन के हाथ में। तो अब उसके बाद इलेक्शंस के बाद, जब इलेक्शंस अब करवाने, चाहे वो उसके लिए आप जो भी मिशन एक अपना लेके निकले, उसमें से आप नए लीडर बनेंगे जो कि जमहूरियत के जरिए लीडर निकलेंगे। जो यानी उस वक्त यानी जो स्टूडेंट थे, मेरी लियाकत बलोच साहब से कल परसों बात हुई थी, तो लियाकत बलोच साहब ने कहा सालक मैं आपके लिए मतलब कुछ आपको, मैं किसी बंदे को आप भेजे, मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके इंटरव्यू में दूंगा, तो यानी पीस जर्नी टीवी के लिए। तो बात है कि ये जो स्टूडेंटों में कुछ लीडर निकले, यानी उसके बाद मजदूरों में से कुछ लीडर निकले, तो ये जमहूरियत ही है। यानी कुछ काउंसलरों से लीडरशिप निकले हैं जी। तो ये लीडरशिप इलेक्शन के जरिए निकलती है। लेकिन आपका जो मेन जो मकसद है और आपके जो मैसेज हमेशा आपका रहता है वो यही है कि नेशनलिज्म की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ, यानी कोई पार्टी के अंदर नेशनलिज्म की तरफ जा नहीं रहे, मजहबों पे ना डिवाइड करें, अपनी पार्टियों में, अपने कल्चर में, और अपने अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग सूबों को अपने और मजबूत के वो अफकार को सामने रखें, एक कौम नेशनलिज्म पर लाएं, और पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने नेशनलिज्म पर खड़ा है। हम जो है हमें भी नेशनलिज्म पर आना होगा, यही हमारी बका है कि हम यानी अपना नेशनलिज्म को प्रमोट करें, तो ये जो बरादरीज्म है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी, तो आज का सिर्फ हमारा टॉपिक यही था कि सालिक साहब से हम अगला जो प्लान है इनका जनवरी में आने का, उसके बारे में थोड़ा जान सकें। तो इस पे आप कमेंट्स में जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, ताकि वो अगले प्रोग्राम में फिर उसका जवाब आपको दे सके। आप अगर बराह रास्त भी आना चाहते हैं लाइन पे, तो उसका भी बंदोबस्त हम कर लेंगे, आपको लाइव भी ले लेंगे सालिक साहब से। लेकिन नेशनलिज्म पे बात करेंगे हम, और उसी के साथ सारे जो हमारे मसाइल हैं, ये होगा कि यानी हम आने को इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन इस्लामाबाद से बाकी शेड्यूल जो है वो पूरे मुल्क का शेड्यूल इस्लामाबाद से हम जारी करेंगे। जी, तो अब ये है कि नेशनलिज्म और नेशनल इश्यूज पे काम करना है। अगर हम छोटे इश्यूज में अगर सालिक साहब इस्लामाबाद आते हैं और आप सालिक साहब को बिजी रख लेंगे इतना, यानी वजारतें अब क्या करती रही हैं। मैं जब वजीर था मुझसे डियर लेटर क्या होते हैं? डियर लेटर का मतलब सिफारशी लेटर। सारा दिन मैं 600 लेटर, स्कूल के बच्चों को दाखिला करा दो, ये करना, मुझे सीट में दे दो, रेलवे की सीट जमा, हमें ये करा दो, वो तो वो अदारे मजबूत नहीं हुए। यानी अदारों के लिए जिस मिनिस्टर का, जब तक अपने अदारे जो मिनिस्टर जो है
اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک قوم کے یہ جو مسائل آپ کو روز ہوتا ہے، فن کا مسئلہ ہر بندے نے اٹھایا کہ وہاں قتل ہو گیا ہے، ابھی بڑا افسوسناک ہے کہ قتل ہوا ہے، یعنی وہ ماں بیٹی کو ایک چھوٹے سے ماں، یعنی وہ مطلب ہے کہ مائنڈ نے مار دیا اس کو، یہ کہہ اور پھر اس پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ اس نے توہین کی ہے. تو یہ باعث افسوس ہے، یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ باعث افسوس ہے، باعث شرم ہے. جتنی اس کی مذمت کی جائے، میرے علم میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ آج ڈیوڈ نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی مجھے ویڈیو بھیجتا ہے وہ ان کے خاندان کا کوئی ٹیلی فون نمبر بھیجے نا. ہاں وہ میرے خیال فارورڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈیٹیلز جو ہے اور اتنی پرانی فارورڈ کر کے کہتے ہیں جی آپ خود ہی ڈیٹیل. ہاں، اور اتنی پرانی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں کہ جو 2-3-4 سال پہلے ہو گئی. وہ لوگ انویسٹیگیٹ کیے بغیر چیزوں کو ایسے وائرل کرتے ہیں ہاں کہ وہ آگے ان کو آگے وائرل، وہ لوگ ڈھونڈتے نہیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کہاں کا واقعہ ہے. کئی ایسے واقعے ہیں جو وہاں کے ہوتے بھی ہیں، وہ بنگلہ دیش وغیرہ کے، نیپال کے، وہ بھی. اور بزدری کی بات ہے کہ وہ جینون جو لوگ ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، کیونکہ اتنی ویڈیوز آتی ہیں. جی تو یہ ایک وائرل تو ٹھیک ہے، لیکن آپ وائرل آگے کرنے سے پہلے ان کا کم از کم کوئی نمبر وغیرہ جہاں سے جو شروع کرتا ہے، سٹارٹ لیتا ہے، وہ کم از کم وہ جیسے لوگ نہیں، وہ جو گیم ہوتی ہے آپ نے وہ پاس کرنا ہوتا بال، بس اپنے سے بال نکال کے دینا ہوتا تاکہ آپ خود کھڑے ہو جائے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ خود لیڈر ہیں. آپ میرے اس پیغام پر مجھے بہت سارے فون آئے کہ صالح صاحب آپ کا جو یہ پیغام آیا کہ آپ خود لیڈر ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. میں اس کے ساتھ میں دیکھ لوں گا کسی کا کوئی کامنٹ اور کسی کو کوشچن کرے تاکہ جو ہے نا وہ جو آپ دے سکیں، تو میں دیکھ لیتا ہوں، بات کر لیں اگر آپ سے کوئی ایسا میسج دینا چاہتے ہیں. بس میں تو یہی کہوں گا کہ میں جب آ رہا ہوں، مجھے اس وقت جہاں ذہن میں لوگوں کے سیٹلائٹ کے لوگ ہیں، سیٹلائٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے میرے فون نمبر پر رابطہ کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آنے سے پہلے سیٹلائٹ جو ہے اس پر ہم آ جائیں اور اس کے بعد ہم پیمرا میں پھر بعد اس کو اپلائی کریں گے. تو میں سمجھتا پیس جرنی جو ہے، یہ پیغام جو ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے آگے، یعنی اگر ہم لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے تو ہم ایک یعنی آسانی ہو جائے گی. تو ایک کوشچن ہے جو کہ ایک ہمیشہ ہوتا ہے، جداگانہ ہمیں جداگانہ الیکشن چاہیے جو کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے نمائندے خود چننے چاہیے. تو یہ جداگانہ نہیں ہے، یہ ہماری سیٹوں پر، ریزرو سیٹوں پر الیکشن ہے. یہ جداگانہ کا نام نہ لیں. جداگانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیپریٹ قوم. اگر آپ جداگانہ کرتے تو پھر آپ نیشنل ووٹ نہیں دے سکیں گے اپنے مسلمان کینڈیڈیٹ کو. اگر آپ مسلمان کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے سکیں گے تو آپ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے. ابھی صالح صاحب، ابھی جو سسٹم ہے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی کا جو سسٹم ہے سلیکشن اور الیکشن میں کیا فرق ہے اور یہ کیسا ہے؟ یہ صرف ایک یہ ہے کہ الیکشن جو یعنی ہم نیشنل ووٹ دے سکتے ہیں اپنے مسلم کینڈیڈیٹ کو، ٹھیک ہے، ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف ہماری سیٹوں پر، ریزرو سیٹوں پر انتخاب کا طریقہ کار جمہوری، کیونکہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن جو ہے وہ بغیر بیلٹ پیپر کے اسمبلی میں کوئی نشست نہیں جا سکتی. یہ وائلیشن ہو رہی ہے. یہ موجودہ اسمبلی غیر قانونی ہے، غیر نہیں ہے، کیونکہ 70 نشستیں اس میں بغیر بیلٹ پیپر کے. اچھا، تو اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو کیونکہ آپ کو ایک اوپن سیٹ پہ بھی لڑنے کی اجازت لڑ سکتے ہو. ہاں، اچھا، اس میں اس طرف ہم 100% نہیں آ سکتے، کیوں نہیں؟ وہ مطلب وہ اس لیے کہ ہمارا نیشنل سوچ نہیں ہے. ہم نے کبھی ڈرون حملوں پر ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف اپنی بات کرتے رہتے. نیشنل باتیں، بہت ساری نیشنل باتیں ہوتی ہیں، تو وہ نیشنل لیڈر بنو. اگر آپ نے ٹائم لگے گا وہ اس طرف جانے کے لیے، ٹائم لگے گا. تو جب تک اس طرف ہم جائیں گے، جب تک تو ریزرو سیٹوں پہ، جب تک ہے ریزرو، یا اگر ریزرو نہیں رکھنی تو پھر پرپورشنل ریپرزینٹیشن کی طرف آئیں کہ پارٹیاں کھڑی ہوں اور پارٹیوں کو ووٹ دیں اور ان کو سیٹیں ملے، چاہے کوئی بھی پارٹی. وہ پرپورشنل ریپرزینٹیشن. اب یعنی پرپورشنل ریپرزینٹیشن کی طرف آنا ہوگا. انگلینڈ بھی اس وقت انگلینڈ بھی پرپورشنل ریپرزینٹیشن کی. اب دیکھیں امریکہ کا الیکشن، جی اب قوم ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. آدھی قوم ان کے ساتھ ہے، آدھی قوم کے ساتھ ہے. تقریباً آدھی، بالکل آدھی ادھر ہے، آدھی ادھر ہے. اور یعنی اگر یہی پرپورشنل ریپرزینٹیشن ہوتی تو آدھے ان کے بندے آ جاتے، آدھے ان کے آ جاتے. تو یعنی یہ جو فرکشن بڑھ رہی ہے ملکوں میں، یہ پرپورشنل ختم کر دیتا. اور یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا میں پرپورشنل ریپرزینٹیشن کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ یہ پارٹی باقی سے نکل کے دونوں ہی گورنمنٹوں میں آ جاتے. جی
تو چلے یہاں کے الیکشن پہ بات کریں گے تو بات اب آگے جو ہے اس کو، لیکن یہ پروپورشنل ریپرزینٹیشن پاکستان میں ضرورت ہے کہ پارٹیوں کے، تو یہ جو آپ کے الیکشن ختم کیے تھے یہ مشرف صاحب نے کیا؟ نہیں، مشرف صاحب نے ایک کام بڑا اچھا کیا تھا کہ انہوں نے نیشنل ووٹ بحال کیا تھا. وہ پہلے تھا لیکن اس کو کس نے ختم کیا؟ ضیاء الحق نے، ضیاء الحق نے، پھر مشرف نے انہیں بحال کر دیا. اب یہ کہ اب ہمارا ساتھ کیا کر دیا انہوں نے یہ کہ وہ سیٹوں پہ بھی سلیکشن کر وہ ان کے اپنے مفادات تھے. اپنے جمالی صاحب کو جتانا تھا، ایک ووٹ سے جمالی صاحب جیتے تھے. وہ 8ویں ترمیم میں اس کو 18ویں ترمیم میں یعنی وہ اس کو قانون بنا دیا. وہ پیپلز پارٹی نے بنایا، جہاں پیپلز پارٹی بہت سارے اچھے کام کرتی ہے وہاں پر بہت سارے ایسے کام بھی کیے جو کہ مسیح قوم کو نقصان، جیسے ہمارا جو وزارت ختم کی ہوئی ہے نیشنل. اچھا بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں، ہمارا سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں وفاق سے ختم کیا، مائنورٹی منسٹری ختم کی ہے. یہ غلط ہے، اس کی ہر قیمت پر اس کی مذمت کی جائے گی. اور ٹھیک ہے، آپ کے وفاق کی منسٹری ختم کر دیا، آپ کے وفاق سے منسٹری ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اب صوبوں کے متحد ہے کہ اقلیت پاکستان کی مقدس ضمانت تب ہو سکتے ہیں جب آپ کی وفاق کی وزارت رہے تو. جی تو مسئلے تو بہت ہیں، اس پہ چلیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ اس پہ جو ہے ہمیں بھرپور ایک پورے پاکستان ایک مہم، اور میں نے صالح صاحب کو کہا تھا صالح صاحب یہ آپ ہی چلا سکتے ہیں ایسی مہم. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی کوئی اور ڈھونڈ لیں، اگر میرے علاوہ کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں. میں بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یعنی پاکستان میں اگر کوئی آرگنائز کر سکتا ہے، کوئی اگر سیٹلائٹ پر آ کے قوم کو بیدار کر سکتا ہے تو وہ اس وقت خدا نے جے سالک کو ابھی ہمت دی ہے، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، جرت دی ہے. تھینکس گاڈ، ہیلیلویا میں کہوں گا آخر میں. ہیلیلویا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی تعریف ہو. جی ہیلیلویا، اور پاکستان زندہ باد، گاڈ بلیس امریکہ. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس فرائیڈے کو. اپنے کویشچنز آپ جو بھی ہے وہ آپ رکھیں. اس کے علاوہ صالح صاحب کو میں ہر روز کوئی نہ کوئی پیغام کے ساتھ آپ کے فیس بک پہ حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سے جتنے پیغام آتے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میں اس پہ نمبر بھی اور آپ زیادہ سے زیادہ یعنی جو میرا آنے والا یعنی وہ ہے، میں نے اس کے لیے کہا تھا شیئر کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ. صالح صاحب میرا خیال ہے کہ 500 اگر آپ کو آتے ہیں تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ جی کوئی کویشچن ہوتا ہے اس کو میں جواب دے چکا ہوتا ہوں. تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صالح صاحب ہم مان گئے ہیں کہ جو ہم چاہے آپ کو مداری بھی کہتے رہے چاہے ہم کچھ، لیکن یہاں پہ تو وہ 4 بندے بھی جمع نہیں کر سکے وہ لوگ، تو وہ ابھی بھی آپ کو مس کرتے ہیں. اور میرا خیال ان 2-3 سالوں میں زیادہ مس کیا ان سب لوگوں نے کہ چاہے ڈرامے بات ہو چاہے مداری. ڈرامہ کیا ہے؟ پہلے میں بتا رہا ہوں، ڈرامہ یسوع مسیح کا ڈرامہ ہم چرچوں میں نہیں دیکھنے جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کہنا اسے کر کے دکھانا. ڈائلاگ ود ڈیلیوری ود امپریشن، یہ ڈرامہ ہے. ڈائلاگ ود ڈیلیوری میں نے جو کہا اس پر کر کے دکھایا، اس کو کہتے ہیں ڈرامہ. میں پتہ ڈرامہ ہوں. تو یہ اچھا لفظ ہے، برا نہیں ہے. اچھا یہ تو بڑی ایکسپلینیشن اچھی کی اس میں. اور آپ نے کہا تھا کہ کریزی کا بھی بتا دیں دوبارہ لوگوں کو. کریزی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کریزی وہ ہوتا ہے جو اپنے مشن میں فنا ہو جائے. بس وہ اپنی مشن میں فنا ہو جائے، اپنے کاز میں، چاہے اس کا کاز. اچھا ایک تیسرا بھی، کیونکہ جانے سے پہلے یہ 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں. صالح صاحب آپ نے آج تک پیسہ نہیں بنایا، لوگ کہتے ہیں جی پیسہ بنا لیں، اور ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں آپ چھوڑے سارا کچھ پیسوں کی طرف آئے، کوئی بزنس کرے. پیسہ جو ہے نا، یہ سیٹلائٹ کی جب ٹی وی چلے گا نا، یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے، یہ سوشل نہیں ہوگا. یہ ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے کریں. یہ اس میں اتنا بزنس ہے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. جب یہ پورے ورلڈ میں چلے گا نا، آپ کو پتا ہے کہ اس کو ٹائم بیچیں گے، لیکن ابھی تک ہم آرگنائز اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہمیں کوئی ساتھ سپورٹر نہیں ملا. اس پہ کریں گے، اس پہ پورا ایک کریں گے. لیکن صاحب کا سیاست میں جب آنا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں سیاست کرنے نہیں بلکہ سیاست دانوں کی مدد مارنے آؤں گا، اور آیا بھی ہوں. یعنی آپ نے الیکشن میں دیکھا، ابھی بھی دیکھ لیں، الیکشن کرائے الیکشن. اب یعنی ادھی مارشڈ ہی باقی رہی کھوندی مارشڈ ہے. جی تو ایک 73 سال کی عمر میں ابھی تک وہ جوش ولولہ، اور ابھی تک جو ہے نا، اس کو خدا نے کوئی مقصد. ان کو کئی لوگ کہتے ہیں صالح صاحب
خدا نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور یہی بڑا کام ہے انسانوں کی خدمت کرنا. جی یہ جو متی 25 باپ ہے یہ ایونجلسٹ کا کام ہے, یہی الیکشن جو ہے صالح صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ آپ ہی اس کو ریسٹور کروا سکتے. اس وقت جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور خدا نے آپ کو میں آخر میں پھر بار بار ہم الوداع کہتے ہیں. تمام وہ جو ساتھی سن رہے ہیں, میں ان کو میں فخر کرتا ہوں ان پر, جو میرے یعنی ساری حوصلے کو بڑھائے رکھتے ہیں اور گھر گھر میں میرے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. آپ نکلیں گلیوں میں, بازاروں میں, شہروں میں, میرے پیغام کو نہیں بلکہ اپنے پیغام کو آپ خود لے کر نکلیے. میں سمجھتا ہوں فتح آپ کی قدم چومے گی. آمین. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو.